نان وربل کمیونیکیشن، اور اس میں ہم نے ایمپتھی کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن ایمپتھی کے کچھ اور ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایمپتھی میں بیسیکلی دوسرے انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میری بات سنی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر بھی انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ دوسرے انسان نے میری بات کو پورا سن لیا ہے، یہ آپ کو بہت اچھی فیلنگ دیتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ تھیراپی میں جاتے ہیں وہ کیوں خوش ہوتے ہیں. کئی دفعہ کوئی اور بات ایسی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے جج نہیں کر رہا اور وہ میری بات سن رہا ہے. تو یہ چیز آپ کو سیٹل کر دیتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ بہت سے مسائل جو آپ کے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، تو آپ کی کنفیوژنز آٹومیٹکلی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہم سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں اور عجیب الجھنوں میں ہیں. ہم اپنی کسی دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں، بات کرتے کرتے اینڈ میں ہم خود ہی کوئی سلوشن دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کئی دفعہ دوسرا انسان کہتا ہے تمہیں پتا تو تھا پھر بھی تم پریشان بیٹھی ہوئی تھی. ڈگ آؤٹ نہیں کیا ہوتا آپ نے، آپ وہاں پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کی بات سن رہے ہیں، وہ جب بات بول رہا ہے وہ خود اپنے کنیکشنز کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. تو ایمپتھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کی بات سنتے ہیں اور اس کا وہ جو فلو ہے اس کو کیری کرنے دیتے ہیں. اور کئی دفعہ لوگوں کو ہوتا بھی ہے، جیسے یہ جو تھیراپی اور کوچنگ میں لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹاک تھیراپی، اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو جا کر وہاں صرف بات کرتی تھی لیکن آئی فیلٹ بیٹر. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی آپ نے شاید دل ہلکا کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا صرف کہ یو آر ٹاکنگ ٹو سم ون اور آپ اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو چینلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگلا بندہ جج نہیں کر رہا ہوتا نا، آپ کو سن تو رہا ہوتا ہے. گھر میں آپ کسی سے بات کرتے ہو تو وہ کہہ رہا نہیں تمہاری غلطی ہے، تو ادھر ہی بندے کی بات رک جاتی ہے. اس لیے کہ جو اگلا انسان ہوتا ہے وہ آپ کو بیچ میں کٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کی پوری بات سن لے اور پھر بھی آپ کو بتا دے کہ تم غلط ہو، تم صحیح ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بھی بہتری ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس بھی جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، کئی دفعہ وہ اپنے ٹیچر سے آ کر مسئلے ڈسکس کرتے ہیں. وہ کس ٹیچر سے ڈسکس کرتے ہیں؟ جو ٹیچر ان کی بات پوری سنتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں پھر پڑھائی کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے بات کی اور ہمیں جج کیا جائے گا تو کوئی بھی بات آپ سے نہیں کرتا. گھروں میں بھی ہمیں اسی چیز کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے کہ جب بچے اسپیشلی جو بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے خاموشی سے ان کی بات سننی ہوتی ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ان کو کوئی سلوشن پرووائڈ کرنا ہے یا ان کو ریپریمانڈ کرنا ہے، کیونکہ ایک آپ کی جو غلط کمنٹ ہے اس کے اگلے انسان کو یہ فیلنگ دے دیتی ہے کہ یو آر ناٹ ایمپتھائزنگ، یو ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ وٹ مائی سچویشن از. اور اگر دوسرے انسان کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا وہ شٹ ڈاؤن پہ جاتا ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی اپولوجیٹک ہو سکتا ہے، ڈیفینسو ہو سکتا ہے، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا، یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جونیئر سے، اپنے سے کسی بھی طرح سے اسٹیٹس میں یا باقی کسی جونیئر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی تھوڑی سی اس کی بات سن لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم اتھارٹی میں ہیں، چلو اس کی بات تو سن لیں کہ اس کو ہم نے کیا مشورہ دینا ہے. لیکن جب ہم کسی سپیریئر سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر ہم ڈیفینسو طریقے سے اپنی کمیونیکیشن کو لے کے چلتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ورتھ کو کہیں نہ کہیں پروو کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو ایمپتھی ہے اس میں ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمپتھی کو کیسے پریکٹس کیا جائے گا. جب ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ولنریبل ہیں، کوئی ایسا سینیریو ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ آپ کے لیے وہ چیلنج ہی بہت بڑا ہے، آپ کے لیے آلریڈی بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کسی کے سامنے اوپن اپ ہوں. تو آپ کا جو وہ ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ریلائی کرتا ہے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرا انسان کسی طرح سے بھی ججمنٹل نہ ہو. مجھے پہلے ہی پتا تھا، تم نے کرنا ہی یہ تھا، تمہارا قصور ہوگا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. کیونکہ ایک انسان آلریڈی تھوڑا سا ٹچی ہوا ہے، پریشان ہے، اس سے وہ سچویشن نہیں ہینڈل ہو رہی، اور ہم اس کو اس قسم کی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹف بنانے کی کوشش کرتا ہے، ٹف طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے کہ آئی ایم ٹوٹلی ان کنٹرول. اس میں اگر میں گھر کے سینیریو پہ لے کے جاؤں، جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ان کے فرینڈز کے کیا چیلنجز ہیں، یعنی ان کے کون سے فرینڈ جو ہیں ویپنگ کر رہے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، حرام ریلیشن شپ میں ہیں.
ان کو 100% پتا ہوتا ہے. ٹھیک, ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے فرینڈز کہاں کہاں میسڈ اپ ہیں اور ان کے اوپر کیسے امپیکٹس آ رہے ہیں. لیکن وہ پیرنٹس کے سامنے کیوں نہیں اوپن اپ ہوتے؟ پیرنٹس کہیں گے میں نے تو پہلے یہ کہا تھا, چینج کرو, دیکھا تم نے مجھے بتا دیا, اب آئندہ تو ملنا ہی نہیں تم نے اس سے. تو پھر وہ کس سے ملیں گے؟ وہ سوسائٹی سے کٹ آف ہو کے تو نہیں رہ سکتے. جیسے ہم خود بھی یہ کرتے ہیں نا, ہم اب آپس میں ملتے ہیں یا اور لوگوں سے بھی لارجر سوسائٹی سے ملتے ہیں, ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ میرا اس شخص کے ساتھ اس معاملے میں کلیش ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہاں پہ اپنی کوئی ہیلدی باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو وہاں پہ محتاط کر لیتے ہیں کہ جو کام یہ شخص غلط کر رہا ہے میں نے وہ نہیں کام غلط کرنا. تو ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے. اگر ہم خاموشی سے ان کی پوری بات سن لیں, ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور پھر ان کو ایک چھوٹا سا مشورہ دے دیں یا ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ شیئرنگ کر رہے تھے یا آپ کچھ مشورہ چاہ رہے ہیں, تو اگر وہ بتائے کہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر, تو آپ نے کہا چلو تھینک یو فار شیئرنگ, بس آپ نے اور کوئی بات نہیں اس وقت بولنی. بعد میں کوئی سچویشن مل جاتی ہے جہاں پر آپ اس چیز کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. یا اگر بچہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں آپ کی ہیلپ چاہیے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس سچویشن کو ایسے ڈیل کریں. ہم اس کو کوئی انریلسٹک طریقہ نہیں بتاتے کہ بھی آپ ہر ایک سے کٹ آف ہو کے رہ جائیں. سوسائٹی سے کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتے. آپ ایک جگہ سے چیزوں کو چھوڑیں گے, آپ کو دوسری جگہ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ملے گا. ہاں, جہاں بہت بڑا پریشر ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب مجھے فزیکلی ان سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ایموشنلی میں نے یا آئیڈیالوجی کے حساب سے میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو جو سچویشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں, پینفل سچویشن ہوتی ہیں, تو اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے دوسرے کی بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص کی ڈیپر نیڈز کیا ہیں, وہ کون سی چیز ہے جو مس آؤٹ کر رہا ہے, کون سا مسئلہ ہے جو اس سے حل نہیں ہو رہا. اچھا, میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کوچنگ کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی خاتون میرے پاس آتی ہیں اور وہ مجھے بار بار یہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے, میں دل میں سوچ رہی ہوتی ہوں پھر آپ آئی کس لیے. اور پھر وہ بعد میں نکلتے ہیں مسئلے, مطلب مارے بھی کھائی ہوئی ہیں اور بہت لڑائیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں اور بہت سارے اور بھی چیلنجز ہیں. تو وہ نا پہلے اپنے آپ کو ری ایشور کرتی ہیں, وہ اپنے پین سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے لیے پینفل بات ہوتی ہے بتانا کسی کو کہ جی میرا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور میرے ریلیشن شپ میں بہت سی کریکس ہیں جو مجھ سے ڈیل نہیں کیے جا رہے. پیرنٹس بھی جب اپنے بچوں کی بات کرنے آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں, ویسے بہت اچھا بچہ, کیونکہ وہاں پہ کیا ان کی ہوتا ہے نیڈ کہ یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی اگلا انسان بتا دے کہ تم نے پیرنٹنگ میں بہت گڑبڑ کی ہے. یہ بڑا پینفل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. تو ان کو ری ایشور کرنا پڑتا ہے کہ یو آر اے ویری گڈ پیرنٹ, آپ نے کام اچھا کیا ہے اپنے بچے کے ساتھ. ہاں, بچے چیلنجز کے ساتھ آ جاتے ہیں تو دیٹس اوکے. یعنی جب آپ کو کوئی ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہوتا ہے نا ہمارے سامنے, کوئی فیملی ممبر کا, کوئی جاننے والے کا, اور وہ ایک پین میں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی بات سنیں, ہم اس سے ایمپتھائز کریں, ہم اس کو یہ نہیں کہتے مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. ہم صرف اس کی بات کو سنتے ہیں, ہم صرف کہتے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے مسئلہ نہیں آگے سے ٹھیک ہوگا. تو ہمارے سوسائٹی میں مسئلے اس لیے پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو اپرچونٹی نہیں دیتے کہ وہ کسی سے بات کر سکے. تو ایک تو یہ کہ جب پینفل سچویشن ہو تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایمپتھی کیا ہوگی اس وقت کہ ہم نے خاموشی سے سننا ہے اور اس کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی کیا نیڈز ہو سکتی ہیں. دوسرا سینیریو آ جاتا ہے کہ ہم نے کب آفر کرنی ہے ایمپتھی, جب اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ اتنا اریٹیبل ہوتا ہے کہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. ایسی سچویشن میں بھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایمپتھی ہوگی کہ ہم اس کی بات سننا شروع کرتے ہیں. جب ہم اس کی فیلنگز اور نیڈز کو سننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہمیں وہ شخص مانسٹر کی طرح نہیں نظر آتا. ہم یوزلی جب کسی کو چیختا چلاتا غصے میں دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرد برا انسان ہے. میں نے کوچنگ کرتے ہوئے جو ایک بہت بڑی بات سیکھی ہے, یعنی پہلے کیا ہوتا تھا جب میں جنرلی پیرنٹنگ کری تھی یا جنرلی لوگ مجھ سے گائیڈ لائن لیتے تھے کہ مسئلے مسائل کوئی آ رہے ہیں, تو مجھے لگتا تھا جیسے ایک جو ہے نا گڈ گائے ایک بیڈ گائے, ایک اس میں سے ہیرو ہے اور ایک ولن ہے. ایسی امیج دماغ میں بننا شروع ہو جاتی تھی نا کہ اوف بہو اگر اچھی ہے تو ساس کیسی ہے, اوف شوہر اس کا کیسا عجیب ہے, یا جی اوف اللہ یہ فلاں بائی پولر ہے, اچھا کوئی ایڈکٹ ہے, اچھا اوف اللہ یہ مارتا ہے, ایون اگر کسی نے مارا بھی ہے چوٹیں بھی نظر آ رہی ہیں. تو یہی پکچر آتی تھی کہ یہ وکٹم ہے اور وہ جو ہے وہ ابیوزر ہے.
لیکن جب میں نے کوچنگ کرنی شروع کی تو پھر یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو غلط کام کر رہا ہے نا وہ بھی وکٹم آف ہز اور ہر اون سرکمسٹانسز ہے. اور دیکھیں نا اب ایک شخص کے ساتھ اگر بچپن سے کوئی مسئلے مسائل چلتے رہے ان ایڈریس رہے, اب وہ آگے جا کر اگلی نسل میں بھی وہ چیز ٹرانسفر کر رہا ہے. اب اگلی نسل کا کوئی شخص کہہ سکتا ہے اس میں میرا کیا قصور. بچے کہتے ہیں کئی دفعہ اگر میرے ماں باپ سخت ہیں, ان کے ماں باپ نے سختی کی تو وہ جنریشنل ٹراما کیوں میں دے رہے ہیں, آگے کیوں پاس کر رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ میں جب وہاں بیٹھتی ہوں تو مجھے وہ وہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے, ایز اے وکٹم نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کا غصہ جو ہے کیونکہ اس نے وہ صحیح طریقے تو سیکھے ہی نہیں ہیں. ویلن جو برا ہے نا اس میں بھی اس کی نیڈز اور فیلنگز چھپی ہوئی ہیں جو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہے. اگر ایسا ہے بھی لیکن جو اس کی سرکمسٹانسز ساری they make the situation understandable, they still don't justify it. ہاں بالکل, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے تو وہ جسٹیفائڈ ہے. زیادتی تو کسی صورت میں جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کا پرسپیکٹو سمجھیں اور پرسپیکٹو سمجھ کر اگر ہم ان کی فیلنگز اور نیڈز کے مطابق کچھ بہت آسانی سے کام ہم کر سکتے ہیں, وہ کرنا شروع کر دیں تو سچویشن بدل جاتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے مائنڈ میں ان کو اتنا بڑا کلپریٹ بنا دیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. جو سچویشن سے گزر چکا ہے, جو ابھی وکٹم ہے, وہ تو ایمپتھائز, ان کے لیے ایمپتھائز کرنا کتنا مشکل ہو. بہت مشکل ہے. سب سے پہلے ان کو اپنی ہیلنگ کرنی ہوتی ہے. جب آپ کوچنگ میں جاتے ہیں تو آج کل کی جو لیٹسٹ کوچنگ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, پہلے آپ کو اپنے آپ کو وکٹم مینٹیلٹی سے نکالتی ہے. جو آپ کے ہرٹس ہوتے ہیں, پینز ہوتے ہیں, ان کو ٹھیک کرتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اسٹیبل ان یور اون سیلف ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو جو ابیوزر ہے نا اس کے ساتھ ڈیل کرنا سکھاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایمپتھائز کرنا سکھاتے ہیں. یعنی ایمپتھی سب سے اینڈ میں آئے گی. اگر میرے سامنے کوئی بات کرے گا اور مجھے بتائے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور میں کو وہ بیچارہ ہے, تو نیکسٹ ٹائم وہ میرے سے بات نہیں کرے گا وکٹم. میں نے یہ بھی نہیں کہنا اف اللہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا, لیکن میں نے کہنا ہے کہ لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ یور پین. تھراپی میں پورا پروسیس ہوتا ہے نا. لیکن دا پوائنٹ از کہ میں اگر وہاں بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کر دوں کہ یہ بھی برا اور وہ بھی برا, تو میں کیا کروں گی کہ اپنے وکٹم کو بجائے اس کے کہ ہیل کروں, میں اس کو ابیوزر کے خلاف کرتی جاؤں گی اور اسے سوسائٹی میں اوور آل جو بہتری آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی. تو میرا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ جو ابیوزر ہے نا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. اور وہ کیسے ٹھیک ہوگا وہ تو میرے پاس نہیں آ رہا. ابیوزر کبھی آتا ہے تھراپی میں؟ نہیں آتا. اتنی ماؤں کو میں جانتی ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں میرے سے اچھی ماں کوئی نہیں ہے. جو تو بچے بتاتے ہیں نا کہ بھی کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہم نے ابیوزر کو بھی ہم اس کو مانسٹر بنا دیتے ہیں جب ہمارے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی. اور اسی لیے ہمارے لیے آپ نوٹ کریں کہ جب ہم کلوز ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا اس میں پھر ہمارے مسئلے مسائل آپس کے ریلیشن شپ کے بھی زیادہ آتے ہیں. اسی لیے وہاں پہ ہمارے لیے ایمپتھائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم دوسرے انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں لو اس نے یہ کام تو کیا نہیں, لو اس نے میرے ساتھ یہ بول دیا, اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی. یعنی اگر ساس بہو کا جھگڑا ہم دیکھ لیں تو اپنی ساس پہ ترس نہیں آئے گا لیکن محلے کی ایک بوڑھی آنٹی پہ بہت ترس آئے گا. کیا ہے ان کی بہو ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اب میں آنٹی کے لیے فلاں چیز بنا کر مجھے پتا چلا بیمار ہے وہ میں بھیج رہی ہوں. اس لیے کہ ہمارے ساتھ جس کا کوئی چیلنج چل رہا ہوتا ہے نا ہمارے دماغ میں وہ ولن ہے. تو جب ہم نے ولن بنا دیا ایمپتھی ختم ہو جائے گی. تو اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں برے رویے کے ساتھ تو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اس کی فیلنگز اور نیڈز کیا ہیں, کیونکہ وہ ان ایڈریس جا رہی ہیں اور اس کو خود بھی ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا آتا, اس لیے وہ چیخ چیخ کر اپنی کسی اور طریقے سے اپنی بات بتا رہا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا جب اس کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے اتنا تنگ کرتا ہے, اس کو جو بھی چیز دو, کھلونا بھی دو تو وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے. پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس نے سونا ہے, پھر ہم سلاتے ہیں, سو کے اٹھتا ہے تو بالکل فٹ, اس کی نیڈ جو ہوتی ہے نا وہ ان میٹ ہوتی ہے. پھر ایمپتھی جو ہے اگر کوئی نو بولتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے ایمپتھائز کریں. یعنی آپ کو کوئی ریجیکٹ کر رہا ہے, آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے, آپ اس کو ایمپتھی دینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کا خیال کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس موقع پہ بھی نا ہمیں کسی کی بات کو پرسنلی نہیں لینا ہوتا. ہم اندر سے ہرٹ ہو سکتے ہیں کہ کوئی میرے سے صحیح طرح بات نہیں کر رہا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, اگر ایک انسان نے مجھے ایسے بھی بول دیا, یہ بھی بول دیا, نو بول دیا, مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر کہیں بھی موقع ملتا ہے تو میں اویلیبل ہوں اس کے لیے, اس کی بات بس سن لوں آرام سے. وہ بات سنتے سنتے آپ دیکھیں کہ اس کا اپنا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے.
جب کوئی نو بولتا ہے, جب بہت اسٹرکٹلی نو بولتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اور ہم ایمپتھائز کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو پرسنلی نہیں لیتے. مثلا مجھے اگر کوئی کہہ دیتا ہے آ کر, آپ نے کہا تھا کہ اپنے فلاں رشتے دار کو ساتھ لے کر آؤ, انہوں نے صاف انکار کر دیا, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ نہیں آنا چاہتے, نو بول دیا. لیکن اگر مجھے ان سے ایمپتھی ہوگی اور وہ کوئی 2 دن بعد کہیں ملیں گی, تو میں منہ بنا کے نہیں بیٹھوں گی, اچھا جی 2 دن پہلے تو یہ کہا تھا, اب مسئلہ زیادہ ہو گیا تو اب میں یاد آ گئی ہوں, میں کیوں بات کروں, میں بھی اب ان کو نہیں بتاؤں گی. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایمپتھائز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس وقت ان کے اوپر کوئی ایسی سچویشن تھی, ایسا سینیریو تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, تو کوئی بات نہیں, اب اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آئی ول لسن. آپ کی بات سے مجھے یوسف علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ یاد آ رہا ہے. کیسی آتا ہے دوبارہ آ کے کہتا ہے یا ایھا الصدیق, تو اس کو نہیں کہتے اب میں تمہیں یاد آیا ہوں, جب تمہیں میں نے کہا تھا کہ جا کے میرا کام. ایگزیکٹلی. کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کر رہا ہے, لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ فیس ویلیو پہ ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے رہیں. یہ ایمپتھی کے بغیر نہیں ہو سکے گا, کیونکہ آپ اس کو پھر پرسنل لے چکے ہوں گے کہ اس نے مجھے برا کہا, اس نے تو میرے بارے میں یہ بات بولی, میں کیوں اس کی ہیلپ کروں. کل ہی کسی نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے بڑا ضروری مشورہ چاہیے, اور کوئی بہت ہی ضروری مشورہ لیا, اور مجھے یہ تھا کہ یہ وہ خاتون ہے. میں بڑی حیران تھی, میں کہہ رہی تھی اللہ کی شان ہے, یہ مجھ سے مشورہ لے رہی ہیں جنہوں نے کئی جگہوں پہ میری کئی جگہوں پہ برائیاں بھی کی ہوئی ہیں, اور کئی جگہوں پہ میرا کام بھی روکا ہوا ہے. انہوں نے بڑا جینون اور بہت ہی امپورٹنٹ مشورہ لیا. میں نے پھر اس وقت یہی سوچا, ایمپتھی کیا تھی اس وقت, کہ میں اس بات کو پرسنلی نہ لوں کہ پہلے نہیں پوچھا تو اب میں کیوں بتاؤں. جب آپ فیس ویلیو میں دیکھتے ہیں نا, آپ کہیں آپ مطلب اب آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو وہ بندہ دیندار بھی لگ رہا ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے سب کچھ, لیکن اب اس کے دل میں کیا, پھر آپ کو دوسرے لوگ آپ کو یہ گلٹ دیتے ہیں کہ اتنی بیوقوف ہو, تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا, کہتے ہیں لوگ آپ کو, پھر کیا کیا جائے. وہ سچویشن میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی مس یوز کر رہا ہو. مس یوز نہیں ہونا ہوتا. ایک ہوتا ہے ایمپتھائز کرنا. آپ ایمپتھی میں کیا کریں, جو ابھی شروع سے ہم بات کریں, صرف دوسرے کی بات سن لینی اور اس کی فیلنگز اور نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دینا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہ فیل کر رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ کی یہ نیڈ ہے. جب آپ بتاتے ہیں تو دوسرا انسان اگر سمجھتا ہے ہاں, وہ پھر اس چیز کو اپنے مینیج کرنے میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایمپتھی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ڈور میٹ کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے, آپ سے ایڈوانٹیج پہ ایڈوانٹیج لیتا چلا جا رہا ہے, اور آپ اس کو پیسے ادھار مانگ رہے ہیں تو دیتے جا رہے ہیں, جب مرضی آپ کا ٹائم لے رہا ہے تو آپ دیتے جا رہے ہیں, بار بار آپ کو ایموشنلی ڈمپنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور آپ ایموشنلی اس کی باتوں سے ڈمپ ہوتے جا رہے ہیں, اور اندر سے آپ ڈپریس ہو رہے ہیں. دوسرا انسان اپنی انجوائے کر رہا ہے لائف. یہ نہیں ہوتا ایمپتھی. ایمپتھی یہ کہ وہ شخص جو نہیں کھڑا ہو سکتا, آپ اسے کھڑا کرتے ہیں. کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی ہے, عادت ہوتی ہے اگلوں سے فائدہ اٹھانے کی, اس کی فطرت نہیں بدلتی. اچھا, جو فطرت ہوتی ہے نا, اس کو ہم ٹیمپرمنٹ کہتے ہیں. تو ٹیمپرمنٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ رہتی ہیں, لیکن خیر اور شر کے چانسز برابر ہوتے ہیں, اور وہ اس کے لیے سب کو اسپیس دینی ہوتی ہے.